اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ تو وہ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا اس کو جس کی موت آ جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 10 تا 11۔ کل بات ہوئی تھی نفاق کے بارے میں۔ ہم نے پڑھا کہ نفاق کا مرض کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے علامات کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں۔ آج ہم مرض نفاق کا علاج پڑھتے ہیں، جو سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 تا 11 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انفاق فی سبیل اللہ نفاق کا علاج ہے۔ مال کی محبت اور اسے سمیٹ کر رکھنے کی حوث ہی نفاق کا سبب ہے، اور اس کا علاج ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ صرف ایک الف کا فرق۔ مال خرچ کرنے سے انسان کے باطن سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ارکان اسلام میں مال کی ادائیگی کے فریضے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ دل دنیا کی محبت سے صاف ہوتا ہے، تبھی اس میں نور پیدا ہوتا ہے، ایمان کا نور، اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ انفاق کے معنی ہیں کسی شے کو خرچ کر دینا، کھپا دینا۔ وسیع مفہوم میں انفاق صرف مال خرچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شے کو خرچ کرنے کے لیے آتا ہے جس پر انسان کو اختیار حاصل ہو۔ گویا مال کے علاوہ جسمانی صلاحیت، اولاد، املاک وغیرہ کو اللہ کی راہ میں لگانا بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس شے میں سے جس میں تمہیں خلافت یعنی عارضی اختیار دیا گیا ہے۔ رزق کے معنی میں بھی محض خوراک نہیں، بلکہ وہ تمام صلاحیتیں اور نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ گویا انفاق رزق کا مطلب ہے کہ مال کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتوں اور اولاد کو بھی اللہ کے دین کی خدمت میں وقف کر دینا۔ اگر انسان نفاق کے علاج کے لیے انفاق نہیں کرتا اور مال و دولت سمیٹ کے رکھتا ہے، تو بالآخر موت تو آنی ہی ہے، اور اس وقت انسان اپنی تمام دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا، اور بدنصیب انسان اس وقت اللہ سے فریاد کرے گا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے لوٹا دے تاکہ میں مال و اسباب کے ذریعے جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کر لوں۔ ہرگز نہیں، ایک ایسی بات ہے جس کو محض کہنے والا
محض صرف کہنے والا تو اس کے بعد برزخ ہے، اس دن تک جس دن کے دنیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور سورہ انعام میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر وہ لوٹا دیے جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا تھا پھر وہی کریں گے۔ لہٰذا جب ایک بار موت آ جائے پھر اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ موت کا وقت معین ہے اور ملک الموت کو اس سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ انفاق کے بارے میں اس سے بچنے کے لیے کچھ اور حفاظتی تدابیر بھی قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن کیونکہ افضل ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے، قرآن حکیم جس نے نہ صرف اللہ کی بلکہ اس کے احکامات کی بھی یاد دہانی ہوتی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بس کیا وہ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور وہ احادیث میں بھی نفاق سے حفاظت کی تدابیر بیان ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر دل میں اس طرح ایمان پیدا کرتے ہیں جیسے پانی گھاس پیدا کرتا ہے۔ یعنی ذکر سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے زنگ دور ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں، سیاہی اترتی ہے، تبھی تو صاف دکھتا ہے۔ جب زنگ اترے گا تو نور پیدا ہوگا، ایمان کا نور پیدا ہوگا۔ نماز ذکر کا جامع ذریعہ ہے، اس میں قولی اور بدنی ذکر بھی ہے۔ تلاوت قرآن حکیم، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، درود اور دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس سے مروی ہے وہ بھی، جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے باجماعت نماز ادا کری تو اس کو 2 چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے، جہنم سے اور نفاق سے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، 3 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل نفاق میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عمل کا خالصتاً اللہ کے لیے ہونا، ذمہ دار حضرات کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرنا، اور جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا کہ بے شک جماعت والوں کی دعائیں اسے محفوظ رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے وفات سے پہلے توبہ کرنے اور اپنے دین کی خاطر تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سورہ نساء میں ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آپ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ تو ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یعنی بہت سارے مشکل مرحلات آتے رہتے ہیں، بہت سارے آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک یہ خیانت، آنکھوں کی خیانت اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من خیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔